شنکراچاریہ کو پڑھنے سے میرے ایمان کی شعوری قوت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اسلام والے ایمان پہ۔ آپ کو مولوی کے حلقے تعلق میں ملحد مل جائے، ملحد کے حلقے میں مولوی نہیں ملے گا۔ بندگی پیاس ہے، قرآن سر چشمہ ہے پیاس بجھانے کا۔ قرآن سے میرا مفاد علم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کہہ لیں، وہاں برہما کہہ لیں، اس سب میں ٹرانسینڈنس ہے، وہی اپنے آپ کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے۔ حکمت خالدہ ہدایت کا غیر نبوی نظام ہے یا چینل ہے؟ علم کیا ہے کا ایک محسوس کیا ہوا جواب ہر ایک کے پاس ہوتا ہے۔ انہوں نے آدمی کو نہیں سمجھا، ہم گہرائی سے ڈرنے لگے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر گفتگو کرنا، یہ ہمارے مذہبی دوستوں اور غیر مذہبی دونوں کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوائد اور نقصانات؟ مذہبی کے لیے یہ تیزاب ہے اور اس کے لیے افیم ہے۔ وہ جو دوسرا طبقہ ہے یعنی الحاد، ادھر کے لوگوں کو آپ کیسے دیکھتے؟ وہ چھوئی موئی کی طرح ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا آپ کا بہت شکریہ، یہ میں نے آپ سے حکمت خالدہ پر گفتگو کے لیے ٹائم مانگا تھا اور آپ نے عنایت فرمایا، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور جاوید صاحب، ہم نے گزشتہ ایک گفتگو کی تھی، اس میں بہت مختصر اس پہ بات ہوئی، تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی مزید اس کی توضیح وضاحت ہو جائے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ بالکل۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ہمارے مذہبی ذہن کے لوگ ہیں یا علماء یا مذہب والے لوگ، ان کے ہاں بھی اس طرح کے مباحث اب نظر نہیں آتے، اور خاص طور پر یہ حکمت خالدہ، یا آپ نے جس طرح اس کی ڈیفینیشن کی تھی کہ ہدایت کا غیر نبوی چینل یا غیر نبوی نظام، تو ایسا لگتا ہے جیسے بالکل اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں نظر نہیں آتی کہ اس پہ کوئی بات ہو، بحث ہو۔ اور جو ہمارا جو لامذہب طبقہ ہے، وہاں کے جو اسکالرز ہے، ان کے ہاں بھی اس کے حوالے سے کوئی وہ نہیں۔ پھر ہمارا جو میڈیا ہے یا جو سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی، تو ان سب جگہوں پر اس پہ بات نہیں ہوتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مذہبی لوگ بھی اس سے خوف زدہ ہیں، ان کو اپنے عقائد خراب ہونے کا ڈر ہے، اور جو لامذہب ہے، کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ ہمارا بھی کوئی عقیدہ خراب نہ ہو جائے؟ یہ بہت اچھی بات ہے، اور پہلا سبب واقعی یہ ہے کہ ہم لوگ مختلف طرح کے نظریاتی تیقن میں رہتے ہیں، اور اس تیقن کو متاثر کرنے سے بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ کسی چیز کی حفاظت اس طرح کریں گے کہ خطرات وہاں تک پہنچ ہی نہ سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شکست مان لی ہے، یہ ڈیفیٹزم ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ مذہبی حلقے کا سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ مذہبی معلم جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے دین کو اس کے نظام ہدایت کے ساتھ ذہن کے لیے مؤثر اور ارادے کے لیے محرک بنا کر پیش کرنے کا۔ لیکن اس نظام تعلیم میں بھی اور تفہیم دین کے جو میتھڈس ہیں، ان سب میں ایک یکرخا پن اور سطحیت اس لیے پیدا ہوئی ہے۔ دنیا کے تمام نظریات میں مذاہب سمیت، یعنی اٹل نظریہ جہاں آپ بنا لیں، وہ سطحیت پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا سبب ہے، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن میری رائے میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے آدمی کو نہیں سمجھا، اور آدمی جس کے حضور میں یہ ہر وقت رہتے ہیں، کبھی میں کی شکل میں، کبھی تو اور وہ کی صورت میں، یعنی آدمی ہر وقت حالت ادراک میں ہے اپنے، اور اپنی ہی حالت اظہار میں ہے۔ ہم کیا ہیں؟ آدمیت کا ادراک اور اس ادراک سے پیدا ہونے والا اظہار۔ تو اگر ہم اپنی قدر کرتے
یعنی ہم پہلا نقطہ یہ سمجھ لیتے کہ دنیا میں کسی بھی صورت اور موجود میں کسی فارم میں اتنے اسرار اور حقائق نہیں ہیں جتنا خود مجھ میں ہے. اور یہ آدمی کے تجربے میں، یہ کوئی رومانوی بات نہیں کہ آپ کہتے ہیں بھائی فلاں مجذوب نے کہہ دیا. ہم اکثر بڑی باتیں جو خصوصاً گہرائی رکھنے والی باتیں ہوں، ہم ان سے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، ہم گہرائی سے ڈرنے لگے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے جن گہرائیوں کو اپنے اندر اپنی آنکھوں سے چھپا رکھا ہے، وہ جو ان نوٹسڈ ہماری گہرائیاں، اور ہم اس کا نوٹس لینے پر کسی کے کہنے کے باوجود تیار نہیں ہوتے کہ اس سے ہماری زندگی اور ہمارے ایک عمومی مزاج اور عادتوں میں خلل پڑے گا، ہمارے فائدے اور نقصان کے تصورات ہی کہیں نہ بدل جائیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم اپنے آدمی ہونے کے زیادہ گہرائی میں موجود نشانات، اعتبارات اور حقائق کو اپنا موضوع اول نہیں بناتے. دنیا کا ہر علم میں کیا ہوں کے جواب سے پیدا ہوتا ہے. جب تک میں کیا ہوں اس میں مجھے غواصی کا تجربہ نہیں ہے، اور میں روز ایک نئے میں سے نہیں ملتا آئینہ دیکھتے ہوئے یا اپنا تخیل لاتے ہوئے، اور میں اپنے پرانے میں کو ہمیشہ ناتمام سمجھنے کا جب تک عادی نہیں بنتا، تو اس وقت تک میرے شعور اور ذہن میں علم اور حیرت والی جو قوتیں ہیں وہ بیدار ہی نہیں ہوں گی. علم ہمیشہ حیرت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. حیرت ختم کرنا تھوڑی علم ہے. حیرانی بڑھتی چلی جائے، اور جیسے میرا شعور حیرانی سے جتنا بھرے گا اتنا ہی وہ شعور ہونے کا حق ادا کرے گا. علم، اگر میرا علم جسے میں نے مان لیا، مطلب وہ اس علم پہ فیصلے کروں گا، لیکن اگر وہ علم جو ہے وہ میرے لیے ہر موقع پہ حیرت نہیں ابھارتا، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم نہیں ہے. اب آپ خود اس بات سے دیکھیں کہ علم کے دو پہلو ہیں نا، تجسس بڑھائے یا حیرت بڑھائے. تو جو علم سبجیکٹو ہوگا کہ میں تو ظاہر ہے کہ میں اپنے لیے تجسس اور حیرت کی طلب کو یا ضرورت کو سب سے پہلے اپنے باہر کی چیزوں سے تھوڑی پورا کروں گا. سب سے پہلے میں خود اپنا موضوع بنوں گا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کس لیے ہوں، اور میں کتنا اپنے علم سے باہر ہوں. میرے محسوس میں کتنی تہداری ہے جو میں نے نزلے اور بخار تک محدود کر رکھی، اپنے آپ کو محسوس کرنے کی اس سطح تک محدود کیا ہوا ہے. تو اب مذہب ہو یا کوئی بھی بڑا علم ہو، یعنی کازمالوجی ہو یا آنٹولوجی ہو یا سائیکالوجی ہو، یہی تین بنیادی ہیں نا وہ فلسفے کے بنیادی. وہ تو اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ اپنے آپ سے شرابور ہوئے بغیر اس راستے پہ چل سکیں. باہر کا علم میرا ساحل ہے، دریا میں خود ہوں. ساحل پہ پہنچ کے فیصلے کرتے ہیں نا، دریا میں غوطہ زنی کرتے وقت فیصلہ تھوڑی کرتا ہے آدمی.
جو حاصل ہے اس پہ حیران ہے، جو نہیں حاصل اس پہ یقین ہے اور اس کا تجسس ہے، تاکہ حیرت میں تسلسل رہے۔ اب آپ سوچیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ آدمی کسی کام کا ہے اور اپنے ساتھ مخلص ہے جو روز اپنی جانے ہوئے ڈیٹا میں نئی نئی حیرتوں کا تجربہ نہ رکھتا ہو۔ یعنی جاننے کا اعتماد ہے، اطمینان ہے کہ گلاس ہے، اب مجھے اس پہ تھوڑی کوئی شبہ ہے کہ گلاس نہیں ہے، لیکن میں اس گلاس سے پانی پیتے وقت ہر مرتبہ اس کی صورت علمی میں ایک نئے رنگ کا اضافہ کرتا نہیں ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اس طرح زندگی نہیں گزر رہی، عام آدمی، اس کے لیے لفظ شناسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا فطری ہے، تو اگر وہ روز حیران نہیں ہوتا، روز متجسس نہیں ہوتا، اور روز اپنے وہ سلنڈر میں آکسیجن نہیں بھرے رکھتا کہ مجھے روز خود میں غواصی کرنی ہے، اس تہ تک پہنچنا ہے جو تہ وجود ہی نہیں رکھتی، مجھے پہنچنا ہے، تو منزل کا وجود سے ماورا ہونا موجود ہونے کے تمام علوم کا محرک بھی ہے اور حاصل بھی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں، ہماری نارسائی کا کوئی احساس ہم میں رہ گیا ہے ہمارے علمی وجود میں، یعنی کہ جو جاننا چاہتے ہیں وہ شدید طلب اور شوق اور ولولے اور تجسس کی احساساتی سطح تک موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہم جو جاننا چاہتے ہیں وہ ہمیں اس حالت میں نہیں رکھتا کہ جیسے ہم روزے سے ہیں افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ پیاس نہیں ہے نا، تو آپ نے تو اپنی آدمیت کو گویا نظر انداز کر دیا ہے، دیدہ و دانستہ، اور اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ہر کیفیت کو جو خود بخود پیدا ہوتی، کبھی اس کے دماغ میں، کبھی اس کے احساسات وغیرہ میں، اپنی کسی اس طرح کی جو پیک ایکسپیرینسز ہر آدمی کو ہوتے رہتے ہیں اور شاید روز ہوتے ہیں اگر اس متوجہ رہے، وہ اس کو وصول ہی نہیں کرتا، اس کا تجزیہ یا اس کو میں جھانکنے کی ایک فطری خواہش ہونی چاہیے نا۔ تو میں جب اپنے فطریات وجود و شعور سے ہی منحرف ہو چکا ہوں، تو میرے لیے ہر بات جتنی میری سمجھ میں آئی ہے وہ فائنل ہے، لیکن بغیر محنت کے جو سمجھ میں آ گئی وہ فائنل۔ یہ کوئی علم ہو سکتا ہے جو پسینہ بہائے بغیر آپ کہیں کہ مجھے معلوم ہے، اور جس پر ہمیشہ اضافے کا یقین اور خواہش مل کے نہ ہو۔ تو معلومات کا درجہ بلند کرنے آیا ہے آدمی، معلومات جمع کرنے تھوڑی آیا ہے، ڈھیر کر کے دم کر کیا ہوا ہے۔ میں چیزوں کو جو اینگل چاہے دے سکتا ہوں، اور اگر میں یہ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی ناقدری میں مبتلا ہوں۔ آپ خود سوچئے کہ ایک آدمی نے یہی شوق، اب کسی کو تو کہ بھائی وہ سائیکیٹرسٹ سے مل لو، کہ میں جا کے کسی کہوں یار میں چاہتا ہوں روز صبح اٹھوں تو ایک نیا میں ملے ہوں، وہ کہیں گے بھائی آپ سائیکیٹرسٹ سے مل لیں۔ تو جہاں فطریات شعور و وجود وہ سائیکیٹرسٹ سے ملوانے کے کب سبب بن جائیں، وہاں آپ کیا رہ گئے ہیں؟ تو پھر نظری عقیدہ مذہب بھی جو ہو اس کی ساخت مسلمے کی طرح ہوتی ہے نا، یعنی شعور میں خلقتاً مسلمے کی موجودی ہے، کیونکہ وہ مسلمے
کو حوالہ بنائے بغیر ناقص، ادھورا، صحیح غلط علم حاصل کرنے کی حرکت ہی نہیں شروع کر سکتا۔ یعنی علم کیا ہے کا ایک محسوس کیا ہوا جواب ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، تو وہ اس محسوس کیے ہوئے جواب کو خارج میں اس کا مصداق ڈھونڈتا ہے، وہ علم پر شک نہیں کر رہا۔ واضح نا؟ علم ایک اسٹیٹ آف اویئرنیس ہے، ایک حالت فہم ہے، تو وہی مجھے اکساتی رہتی کہ میری پیاس پوری کرو۔ فہم میرے اندر ہے، اسے ہر لمحہ پیاس لگتی رہتی ہے۔ تو یہ جستجو ہے، یہ انسانیت ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم نے انسانیت بھی ہیومنزم اور عبدالستار ایدھی سے سیکھی ہے، جو بہت قیمتی بات صحیح، لیکن وہ باہر کی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ میں بھائی بڑا اچھا، میں بڑا ممنون ہوں آپ کا کہ ایک تقریر کا چلو موقع تو مل گیا، کہ جو آدمی مطلب میں اس میں خوش ہوں۔ آج مجھے جو بات اچھی لگ رہی ہے یا صحیح لگ رہی ہے یا غلط لگ رہی ہے، وہ سب ایک اسٹیج، وہ سب اٹیچمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو آج میرا معلوم کچھ ہے، کل میرا معلوم کچھ اور ہوگا۔ مجھے اس میں شرمندگی تھوڑی ہے کہ آج کہہ دیا کہ بھئی یہ میز چوکور ہے، کل کہہ دیں گے مستطیل ہے۔ اب میں شے پر اپنے تصرف کا اظہار کر رہا ہوں۔ تصرف دو طرح کا ہوتا ہے، تخلیقی اور تحقیقی۔ تو جس میں تخلیقی تصرف نہیں ہے، اس کا تحقیقی تصرف تو منشیانہ ہوگا کہ سن بتاؤ، یہ بتاؤ، وہ کیٹلاگ دکھاؤ۔ واضح ہے نا؟ تو آدمی تقدیر علم کا مہرہ ہے، تاریخ علم کا قیدی نہیں ہے۔ یہ ہماری مذہبیت نے بھی نقصان پہنچایا، یعنی تیقن کو خود پر زبردستی مسلط رکھنے نے ہمیں بنجر اور منجمد کر دیا ہے، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی انجینئرنگ کے نام پہ، کبھی کسی نام سے۔ یعنی ہم جس چیز میں اپنا ایک بہت سطحی سا فائدہ دیکھتے ہیں، یعنی دنیا مقصود ہے ہمارا، سچی بات یہ ہے۔ تو دنیا اگر مقصود ہے تو میں سوچوں گا کہ یار یہ مقصود اتنا گھٹیا ہے تو بغیر محنت ہی کے حاصل ہو جائے تو کیا برا ہے۔ اس شارٹ کٹ نے اور بددیانتی نے اور ذخیرہ اندوزی کی خواہش نے اور ٹھیکریوں کو موتیوں کا بدل سمجھنے کی غلط فہمی اور ضد اور مکاری نے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کے لائق ہی نہیں چھوڑا ہوا۔ یہ کیا جانے کہ اندر میرے ایک جہان ہے، وہاں چیزوں کا معلوم اور موجود ہونا طے ہوتا ہے۔ میری معلومیت اور میری موجودیت جو ہے وہ کائنات کی معلومیت اور موجودیت کا معیار ہے، کسوٹی ہے، اور اس پر حکم ہے۔ تو اب یہ جیسے حکمت خالدہ والا ہے، اب ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں، ہم اپنی خیر خواہی میں دیکھنا چاہیں کہ یار ہمیں ترقی کرنی چاہیے، ذرا جینوین انداز سے رہنا چاہیے، ایک باشعور وجود کی حیثیت ایسی خیال آ جائے اور تھوڑی طلب بھی پیدا ہو جائے کہ نہیں یار یہ سب کیا، سب بار بار مین آف ایکشن سے زیادہ ہم کچھ رہ نہیں گئے، مین آف تھاٹ تو رہ نہیں گئے، مین آف پیشن نہیں رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مین آف ایکشن ہے کہ تو میری جد و جہد دے، اچھل کود کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر کسی وقت مجھے یہ خیال آ جائے اور وہ مجھے تھوڑا غیرت دلائے کہ بھئی اپنے حقیقی مفادات اور اب تم کیا ہو
وہ اس میں بڑی فضیلتیں اور عظمتیں اور اسرار ہیں، تو وہ تو میرے قبضے میں ہے، میں انہی کا حامل ہوں، تو میں ذرا سا دیکھوں تو صحیح، یہ کب تک یہ دیوار اور چھت اور پیسہ اور سودا دیکھتا رہوں؟ تو جیسے ہی میں یہ عزم کروں یا خواہش کروں تو مجھے پہلا کسی کے بتائے بغیر مجھے پہلا خیال آئے گا کہ اس غواصی کے لیے دل کو بے روگ اور ذہن کو مضبوط ہونا چاہیے اپنے اندر اترنے کے لیے، کیونکہ دل مضبوط ہوگا تو گہرائی تک جانے والی طاقت پیدا ہوگی اور تھکن سے محفوظ رہوں گا، اور ذہن مضبوط ہوگا تو جو کچھ پاؤں گا اس کے اظہار پہ قدرت حاصل کروں گا، اس کا استعمال کر سکوں۔ تو اب یہ فرض کیا کہ میں کہوں کہ میری دل اور ذہن، یعنی میں اپنے شعور کو اس کی حقیقت کے ساتھ بیدار کر کے کام میں لاؤں، تو میں حکمت خالدہ پڑھے بغیر عقیدہ توحید کے ساتھ عقلی تمانیت کا کوئی بھی حصہ حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ مومنین ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ذہن اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بیدار کر کے توحید پر راضی ہے، قانع ہے، مطمئن ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ بس توحید یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح قلب ہے، قلب کہتا ہے کہ یہ نہ کہو کہ بس اتنا، بس اتنا، قلب میرے معلومات میں، میرے شعور کے ڈائریکٹ حاصلات میں ایک تجسس اور ناتمامی اور لاتناہی پیدا کرتا ہے، تو یہی دونوں اگر مجھے نصیب ہیں تو یہ کائنات پھر میں اسے اس طرح تھوڑی دیکھوں گا۔ جس نے خود کو دیکھا ہے وہ چیزوں کو قابل دید بنا کے دیکھے گا، یعنی کہ جو بہاروں میں رہا ہے وہ کانٹوں کو بھی رنگین کر کے دیکھے گا۔ تو یہ سب ہے ہی نہیں، کہاں توحید پر رٹا ہوا ہے؟ آپ بتائیے نا کہ اللہ پہ بولو اپنے، اب کوئی یہ سب نہ کرو کہ فلاں روایت اور فلاں، یہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کہیں یا اللہ آپ ہی تو ہیں، بس ایک جملہ ہے سادہ سا ہے، اس کو ذرا ذوق و شوق سے تفصیل دو، عرفانی اور عشقی دونوں وفور کے ساتھ اس کو تفصیل دو۔ کیا اسے یہ تفصیل دینا مجھے درکار نہیں ہے کہ یا اللہ کہتے ہوئے میرا نہایت عشق اور منتہائے معرفت پہ ہونا درکار نہیں ہے؟ یہ اللہ کو ماننے کا فطری حق نہیں ہے؟ وہ یوں نہیں کہ میں نے خود ہی کو نہیں مانا تو اب اور کس کو مانوں گا؟ میں نے صرف چیزوں کو جاننے کی ایک میکینیکل سی گھٹیا مقاصد کے تحت کوشش کی، اور اپنا تجزیہ بھی چیزوں کے ماڈل پہ کیا ہے، حالانکہ مجھے چیزوں کو اپنے تجزیے کے ماڈل پر اینالائز کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، میں بھائی سب کہتا ہوں فلسفہ پڑھو، یہ پڑھو جس میں دماغ کا فالج دور ہو۔ اس وقت ہمارے دماغوں میں فالج کا غلبہ ہے اور قلب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ لیکن جیسے وہ جو دوسرا طبقہ ہے جن کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ سب پڑھ کے دماغ کا فالج دور کر کے اب ہم دوسرے نتیجے پہ پہنچے ہیں، یعنی الحاد، تو ادھر کے لوگوں کو آپ کیسے دیکھتے؟ اس میں جو مبلغین ہیں، ہاں ان کا وہ ہیں، وہ تو وہ چھوئی موئی کی طرح ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کو مولوی کے حلقہ تعلق میں ملحد مل جائیں گے، ملحد کے حلقے میں مولوی نہیں ملے گا۔
نہیں تو مولوی خود وہاں سے بھاگتا ہوا نا؟ نہیں میں تو تیار ہوں، مجھے نہیں بٹھاتا، واقعی کہہ رہا ہوں۔ اچھا، مل کے بہت اظہار محبت اور یہ وہ بہت لہک کے ملیں گے، اگر مل گئے کسی تقریب میں یا راستہ چلتے ہو، ارے میں تو فین ہوں اور اس طرح کی باتیں کریں گے، یعنی کہ اور میرے لیے دعا کرنا اور یہ سب، اور اگر جا کے گھر کی ان کے گھنٹی بجاؤں میں تو وہ ہوں گے تو مجھے وہ، اگر ان کے اب تو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا گھروں میں، تو وہ دیکھ کے کہیں گے کہ کہہ دو کہ میں نہیں ہوں۔ بہت بھائی آپ بے اساس ہیں، آپ جس نے بھی اپنے اندر جھانکنے کا حق ادا نہیں کیا، وہ ملحد ہو یا مومن ہو، وہ معلق ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں ہے۔ میرے خدا کو ماننے کی جڑ بھی میری خود شناسی ہے۔ میرے وجود میں اتنے مطالبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کو خدا کو مانے بغیر ایڈریس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی فطرت ہے جو ہدایت پہ خلق کی گئی ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ جب میں اس پہ اب ذرا حکمت خالدہ اگر ہم یہ دیکھیں، یعنی ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر گفتگو کرنا، یہ ہمارے مذہبی دوستوں اور غیر مذہبی دونوں کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوائد اور نقصانات دونوں کے؟ مذہبی کے لیے یہ تیزاب ہے کہ وہ ان کی سب وہ جل جائے گی، اور اس کے لیے افیم ہے غیر مذہبی کے لیے، کہ گئی کیا نشے میں مجھے ڈال رہا ہو، وہ زیادہ ڈرا ہوا ہے جو افیم کہہ رہا ہے۔ جو تیزاب کہہ رہا ہے وہ کچھ پہلوؤں سے وہ صحیح ہے، صحیح۔ وہ تو ظاہر ہے، اب میرا بیٹا ابھی سے کہے میں تو شنکراچاریہ کو پڑھوں گا، تو میں اس سے کہوں گا کہ اس اساس پہ ذرا مضبوط ہو جاؤ، قرآن وغیرہ یہ، اور اپنے اندر جھانکو، اپنے سے تو مطمئن ہو نا، پھر سب پڑھ لینا۔ صحیح۔ اور میرا تو تجربہ ہے، مجھے تو کوئی، میں نے کتاب میں تھوڑی پڑھا ہے، شنکراچاریہ کو پڑھنے سے میرے ایمان کی شعوری سکت اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اسلام والے ایمان پہ۔ مجھے پلوٹائنس کو پڑھ کے قرآن کے اخلاقی جوہر کی عظمت کا وہ بھی احساس ہوتا ہے جو کسی بھی تفسیر سے نہیں ہوتا، یعنی جو میں نے پڑھی ہیں، اب اس کا یہ نہیں مطلب۔ پھر یہ کہ اگر میں لسانیات، ادبیات وغیرہ کی طرف جاؤں، جو میرا ظاہر ہے اصلی تو وہ ہے، تو میں نہیں سمجھتا میں علماء کو جو زبان کے دقائق اور یہ سب نہیں جانتے، جو لفظ کیا ہے کا ماہرانہ شعور نہیں رکھتے، ماہرین لسانیات کے بنائے ہوئے معیار پہ ماہرانہ شعور نہیں رکھتے، وہ قرآن کو کیا سمجھے؟ میں واقعی صحیح سے کہتا ہوں کہ قرآن کا مخاطب بننے کی اہلیت، سب سے کم اہلیت قرآن کے معلموں اور متعلموں میں ہے، پوزیشن ہی وہ مختلف لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، پوری اعتقادی تحکم، تیقن اور تفصیل کے ساتھ، میں بندہ ہوں، پوری شریعت کا پابند بندہ، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ذات منزہ ہے اور مطلق ہے، منزہ ہے اور محیط ہے۔ اب یہ تعارف تو ظاہر ہے میرے مذہب نے مجھے دیا ہے اور یہ سبھی اس کو مانتے ہیں۔ اب میں ان کنڈیشنز کے ساتھ قرآن کھولتا ہوں،
ٹھیک ہے نا، بالکل لٹرل معنی میں عقیدہ رکھتے ہوئے، یعنی امام ابن تیمیہ سے اپنے عقیدے کی پوری تصدیق لینے کے بعد میں اب قرآن کھول رہا ہوں، تو اگر مجھے وہ مجھے نئے سرے سے موجود ہونے کا عمل میرے اندر نہیں پیدا ہو رہا، تو میں اسے اللہ کے کلام کا حق نہیں ادا کر رہا، اور میں نے پوزیشن بندے کی نہیں لی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کو سمجھنا چلو درکار نہیں، یا ہم نہیں اٹیمپٹ کر رہے جیسے ظاہری معاملات کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، یا اپنی صلاحیت کو دیکھ کے، لیکن بندگی کی پوزیشن تو سب کو دی گئی ہے، اس میں غزالی اور میں برابر ہیں بندگی کی پوزیشن لینے پر، صحابی اور ہم برابر ہیں بندگی کی پوزیشن لے کر۔ تو وہ پوزیشن کیا ہے؟ فرض کیا آپ مفسر سے یا معلم سے، مطلب یہ میں نعوذ باللہ کوئی توہین کرنے کا ارادہ نہیں، مجھے ایک کمی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ معلم بندگی اور الوہیت کا جو وہ پیراڈائم ہے وہ بناتا ہے۔ اگر درس قرآن مجھے بندگی سے مانوس نہیں کرتا، مانوس بندگی مفہوم نہیں ہے، بندگی ایک فطرت ہے اور حال ہے، اس حال کو بیدار کیے بغیر میں زمخشری بن جاؤں کوئی فائدہ نہیں، یعنی جو اصل فائدہ ہے وہ تو نہیں ہے نا، میں نے قرآن کے قاری ہونے کا حق ادا نہیں کیا کیونکہ میں نے بندگی کے تشخص کو برقرار نہیں رکھا، تو اب اس میں لفظوں میں بحث آ جاتی ہے، اب یہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں نا کہ بھئی الحمد کا مطلب ثنا ہے یا شکر ہے، اب لغاتیں کھل رہی ہیں اور اس میں محل استعمال کیا ہے، اور اس سیاق و سباق میں آیا تو اس کو کہیں گے ثنا ہے، اس میں آ گیا تو یہ شکر ہے، مدح اس سب سے کیا حاصل ہے؟ اور آپ کہہ بھی رہے ہیں یہ سب بات کہتے ہیں واللہ عالم، کہ وہ بھی ظنی ہے نا، تو مجھے اس سے کیا، مجھے اللہ یہ سب تھوڑی پوچھے گا کہ ثنا تھا یا شکر، ثنا تھا تم نے شکر کر لیا تو اس میں کیا ہے؟ بھائی ہم تو ناچیز بندے ہیں، وہ وہاں پہ ادب یہ تھا کہ ہم ثنا کرتے، ہم وہاں لہرا کے شکر کر رہے ہیں، تو کیا اللہ سزا دے گا اس بات پہ؟ مطلب کس نمونے پہ تم نے سب کچھ بنا رکھا؟ وہاں صدق احوال ضروری ہے، مطابقت فہم ناممکن ہے، یعنی کہ متکلم کی مراد کو بالتفصیل اور مجموعی احاطے کے ساتھ پا لینا ناممکن ہے، اور خاص طور پہ جب وہ کلام اللہ ہو کہ وہ اس کے علم کا بھی اظہار ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی میرا اظہار ہے وہ میرے علم سے نکلے گا نا، تو یہ سب نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ الحمد میں بندہ ہوں، وہ محمود واحد ہے، اب مجھے دیکھنا ہے یار اب کیا سوج رہا ہے، آج لگ رہا ہے ثنا کرو، وہیں رکھ کے کہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ شکر کر کے، اگلے دن ثنا کرتا ہوں یوں نماز کی طرح نیت باندھ کے، یا اللہ آپ کی شان بہت بڑی، اس سے میرے فہم قرآن میں کیا فرق پڑا، یا اس سے میرے اخذ
فیضان میں کیا خلل آیا؟ یہ ایک آدمی اسکالر بن کے پڑھ رہا ہے کہ مجھے اسے پڑھانا ہے یا مجھے اسے سمجھنا ہے، یہ سارے مقاصد آپ کو آپ کے موضوع پہ غالب کر دیتے۔ قرآن تو ٹوٹل پیسیوٹی ہے نا، بالکل شانت، خالی ہو کے بیٹھو، اور یہ روز نیا شربت بھرتا ہے۔ اب یہ جملہ کہنا علمی اعتبار سے غلط ہے کہ بندگی پیاس ہے، اس پیاس میں بھی بہت تنوع ہے، اور قرآن سر چشمہ ہے پیاس بجھانے کا، واحد چشمہ، اور کوئی نہیں ہے اس پہلو سے۔ تو وہ میری ہر پیاس کو جو پہلی پیاس سے مختلف ہے اس کو بجھاتا ہے۔ تو روز سیرابی کا تجربہ اس سطح پہ حاصل کرنا یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ ہم تو اب علمی سوال ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح قرآن پڑھیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے مفہومات ہمارے احوال بنے، اس کے مفہومات میرے احوال بنے، تصورات تک محدود نہ رہیں، نظریات تک۔ تو اب آپ کا علم کا تصور پر فالٹی ہے نا، مذہبی تصور علم کا فالٹی ہے کہ علم سمجھ تھوڑی ہے۔ ارے علم بہت بڑی چیز ہے، علم وجود سے زیادہ ہے، میرا علم میرے وجود سے زیادہ اگر نہیں ہے تو میں مطلب یہ کہ میں معدوم ہونے کے قریب ہوں، موجود ہونے سے دور ہوں۔ تو اللہ ہے بھائی، وہ اس کی کوئی وہ طے نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ اب یہ سب مان کے ہی بیٹھے ہیں نا کہ اللہ جو کہہ دے وہ لامتناہیت اور مطلقیت کے اصول پر ہے۔ عموم اور اطلاق اللہ کے ہر کلمے کا جوہر ہے، تخصیص ہمارے فہم کا عذر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو یوں طے ہے وہ طے، بھائی لغوی معنی کے خلاف میں کب کر رہا ہوں؟ میں حمد کو کوئی شکایت بنا رہا ہوں؟ تب آپ کہیں کہ یہ تو بالکل جاہل ہے، اس کے احوال بھی شیطان کے قبضے میں۔ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور بہت ظلم ہوا ہے یہ۔ اور قرآن ان معنوں میں کتاب علم نہیں ہے، قرآن سے میرا مفاد علم نہیں ہے، جیسے کسی بھی کتاب سے ہے نا مفاد تو علم ہے، ایسے ہی اس سے میرا مفاد مرکزی مفاد علم نہیں ہے۔ علم اس مفاد کو سچائی سے پورا حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے ہوئے خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ علم مقصود بنے بغیر حاصل ہوتا ہے قرآن کا۔ اللہ جانتا ہے میں ہر آدمی سے بحث کرنے کو تیار ہوں، مجھے عربی نہیں آتی، لیکن عربی دانوں سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بحث کر لوں گا، کیونکہ میں اس کو سچا بندہ ہوں اس کتاب کا۔ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تو وہاں کیا میں سوچوں گا کہ اچھا اس قول کا مطلب یہ ہے، موجم میں یہ لکھا ہے اور اس کا کانٹیکس یہ سب کو کرتے ہوں گے لوگ سنتے ہوئے بات۔ یہ ایک دعوت تجدید وجود ہے، مجھے اس لہر سے کو دیکھنا چاہیے اور ڈوبنا چاہیے۔
جب تک قرآن پانی ہے اور اس سے تعلق کی شرط ہے کہ جسم گیلا ہو جائے. آپ مانیں گے کہ وہ کہے گا میں دریائے سندھ میں تیراکی کر کے ابھی 2 منٹ پہلے آیا ہوں اور جسم اس کا خشک ہے. تو قرآن بھی ایسا دریا ہے مثال کے طور پہ کہ روز آپ کا جسم تر ہونا چاہیے. ہے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں تاثرات ہیں، یہ تخیلات ہیں، یہ شاعری ہے، یہ فلاں ہے. ارے شاعر بھی قرآن بناتا ہے. وہ شاعر خوش نصیب ہے جس کا تخیل اللہ کے کلام سے تربیت پائے. تو یہ بہت جو حکمت خالدہ جسے اب کہا جاتا ہے، یہ نام نیا ہے، روایت پرانی ہے. تو یہ ہر ڈسپلن میں رہتے ہوئے اس میں یہ خوبی ہے، ایک یونیورسلٹی ہے اس میں. تو یہ کسی بھی دین کے آدمی کو اپنے دین کی حقیقت سے متصل رکھنے کی ضمانت رکھتا ہے. صحیح. جیسے گزشتہ اس میں آپ نے اس کی تعریف میں یہ بات کی تھی کہ حکمت خالدہ ہدایت کا غیر نبوی نظام ہے یا چینل ہے. تو اس کی میں تھوڑی سی اس کی توضیح چاہوں گا. اور دوسرا یہ کہ پھر اس کے مقابلے پہ جس کو ہم نبوی چینل کہتے ہیں، ان دونوں میں ریلیشن کوئی ہے؟ ہاں، یہ حکمت خالدہ کا ظہور حبوط آدم سے پہلے کا، یہ میں آسان بنا کے جیسے عرض کر رہا ہوں. حکمت خالدہ دوران تخلیق میں ودیت ہو گئی ہے. وہ جو علم سکھایا، علم پہ برتری ثابت کی نا اللہ نے، فرشتوں کو اس پہ قائل کر لیا. علم آدم الاسماء. تو یہ جو اسماء ہیں یہ حقائق ہیں. مطلب ایک اس تعبیر کے لیے اسماء اسم کسے کہتے ہیں؟ جو مسمى کا عین ہو. اسم اور مسمى واحد ہو جائیں اب یہ اسم ہے. ورنہ اس آیت کا مطلب ہی سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں کے نام کی ڈائریکٹری وہ یاد رٹوا دی تھی، یہ تو علم نہیں ہوا. تو حقائق اپنے ظہور اول کے ساتھ، حقیقت کا ظہور اول جو ہوتا ہے وہ حقیقت شے ہوتا ہے، حقیقت اشیاء وہ بنتا ہے. تو حقیقت کو اس کی پہلی مینیفسٹیشن اور پہلے تنزل سے کا ادراک جو ہے وہ ہماری خلقت میں ہے. جیسے ہمارے وجود کی اصل کیا ہے، ہمارے یعنی بائیولوجیکل وجود، مٹی پانی جو بھی آپ اس کی تفصیل ہے. پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، یہ ایک دوسرا وہ ہے فیز. تیسرا یہ ہے کہ اسے اسماء کا علم ودیت فرمایا اور اس کا اظہار کروا کے ثابت بھی کروایا. جو حقیقت کے منتہائے ظہور پر زندگی کرتے ہیں ان کے لیے دیکھے ہوئے کو اندیکھا باور کروا دیا آدم نے کہ تم اسم اور مسمى کی اہمیت پہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم ظہور کثیف کا بھی علم نہیں رکھتے. تو اسم کیا ہے؟ ذات، اس کا ظہور لطیف اور پھر اس کے تعینات کے تسلسل میں اس کا ظہور کثیف. یہ اب اسم اور مسمى کی عینیت ہے. واضح ہے نا؟ تو اب اس میں مطلب
وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نبوت سے بے نیازی ہے حکمت خالدہ والے، کیونکہ اللہ کے ظہور کے ماورائے شعور وہ تحقق بھی آدم کو حاصل ہے نا اس آیت سے۔ اب جو مابعد ظہور ہوگا، یعنی کہ ایک قبل تاریخ ظہور ہے مثال طور پہ جنت وغیرہ میں، اور ایک بعد از تاریخ ظہور ہے عالم کون و فساد میں، تو جہاں مزاحمتیں بھی ہیں اس ظہور کو مس ریڈ کرنے کے امکانات بہت ہیں، وہاں نبی آتا ہے۔ تو اب امتحان یہ ہے کہ اپنی فطرت تحقیق پر رہتے ہوئے اس سے باخبر ہو یا نہیں۔ تو کچھ لوگوں میں یہاں مطلب وہ تحقق برقرار رہتا ہے، صحیح، کچھ لوگ اکثر لوگوں میں وہ تحقق برقرار نہیں رہتا، تو یہ ان کا امتحان ہے کہ نبی آ کر انہیں اصل میں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم تو پہلے سے تمہیں آگاہ کیا گیا ہے۔ مکلف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ استعداد اثبات ہے وغیرہ، مطلب تو وہ اس کو یاد دلانے آتے ہیں نبی اس عالم وجود میں جو کون و فساد کی اصل پر ہے۔ اب یہاں وہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ میں عہد یاد دلا رہا ہوں، یا وہ قرآن کی تائید، وہ قرآن کی شکل میں یا وحی کے کسی بھی اظہار میں۔ تو آپ کبھی غور کریں، اگر جتنا ڈیٹا تاریخی طور پہ ہمارے پاس میسر ہے نبیوں کے، تو پہلے جو جہاں جہاں بھی کتابوں کا آغاز ہوتا ہے وہاں اللہ کو یاد کرنے کی کسی بہت مخفی صلاحیت کو بیدار کیا جاتا ہے۔ آغاز ہر اسکرپٹ کا، اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ترتیب نزولی کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ترتیب ہوتی ہے جو ہدایت کا روڈ میپ بنتی ہے، اس میں ہر کتاب جو ہے وہ اللہ کی فطری معرفت کو بیدار کرتی ہے۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہتی، آپ کو دلیل نہیں دیتی، آپ کو یاد کرواتی ہے۔ تو وہ یاد اگر شعور میں ہے، یعنی وہ یاد اگر متحرک ہے اور میرے سب فیصلوں پر حاکم ہے، اور میں نے زمانہ نبوت فزکیہ نہیں پایا، تو میں موجب نجات ہدایت پر ہوں، پھر مجھے وہی نجات کا درجہ ملے گا، استحقاق ملے گا جو نبی کی دعوت میں ڈھل جانے والے کو ملے گا۔ یہ ہے حکمت خالدہ کا جو نجات اور ہدایت والا پیراڈائم۔ صحیح۔ تو اللہ نے اپنے آپ سے جاہل کسی کو نہیں رکھا ہے، اپنے حقائق سے نابلد کسی کو نہیں رکھا۔ وہ تو اسماء اس وقت کے ہیں جب زبان ہی نہیں بولتا تھا آدمی، جب پہلے تو لفظ تھے ہی نہیں، تو وہ اسم کی تعبیر آپ کو کچھ اور کریں، وہ کوئی عربی تھوڑی بولی گئی ہوگی وہاں پہ، وہ کیا ہے؟ تو جس معنی کو لفظ کی حاجت نہ ہو اور وہ شعور میں بنیاد بن جائے آپ کے جاننے کی، تو وہ حکمت خالدہ کا فیضان ہے، ریفلیکشن ہے۔ اب اسم کا یہ کہ اسم اور مسمى میں دوئی نہیں ہے، لیکن ان میں یکتائی بھی نہیں ہے۔ اب یہ ایک اسی آیت پہ اگر ہم رہیں اور حکمت خالدہ کے اصول پہ اسے اگر ہم سمجھیں،
تو اس میں تنزیہ اور تشبیہ بھی ثابت ہو گئی. یعنی اللہ کے عرفان کے جتنے بڑے بڑے اصول، کیٹیگریز، شرطیں اور آداب ہیں وہ اسما کے لفظ سے ظاہر ہو گئی پوری کی پوری. مطلب اس میں کوئی اضافہ وحی سے نہیں ہوا. وحی سے جیسے تصدیق ہوئی، ارے یہ بھولا ہوا تھا میں یاد آ گیا. تو اسم کہتے ہیں جو مسمى کا قائم مقام ہو لیکن حالت تصدیق سے ماورا ہو. میں ایک ایسا مصدق ہوں فطرت میں اپنی کہ جس کی تصدیق کر رہا ہوں، اسے منوا سکتا ہوں، دکھا نہیں سکتا، اسے مان سکتا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، اور اسے بن دیکھے ماننے کو ناقص نہیں سمجھتا. مطلب میری یہ کوئی محرومی نہیں ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ محرومی کسی بھی مرحلہ قرب پہ دور نہیں ہوگی، اور یہ محرومی انبیاء میں بھی ثابت رہے گی، برقرار رہے گی. اب بتائیے اللہ کی ذات کو ایسی شان تنزیہ کے ساتھ میں نے یقین کے ساتھ مانا ہوا ہے، یہ علم اسماء ہے. جواب صاحب، یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ یہ غیر نبوی والی بات کی، اب جو ہم جو نبوی نظام دیکھتے ہیں ہدایت کا، اس کے اندر بھی جو حکمت خالدہ ہے وہ کیا ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ ہاں، اس کے لیے میرے رائے میں ضروری ہے، تھوڑا مفید ہے، ضروری نہیں، کہ ہدایت کا مفہوم سمجھ لیا جائے، وہاں کیا ہے یہاں. یہ بہت ہے. تو ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب بدون حرکت. ہدایت تو ایصال الی المطلوب کو کہیں گے دونوں جگہ ظاہر. تو ہدایت کے لفظ کا معنی ایک ہی رہیں گے ظاہر، وہ اس میں تو میں نہیں ترمیم کر سکتا، اور اس میں حجت وہی ہے. صحیح. کیونکہ وہ اللہ نے بتا دیا نا لفظ ہدایت. تو حکمت خالدہ میں اگر میری وہ فطرت عرفانی اور فطرت حضوری بیدار ہو گئی تو اس میں مکانی ٹرمز نہیں ہیں، یعنی سفر کیے بغیر منزل پہ پہنچ جانا. یہ ہے بلا اعتبار حرکت. ایصال الی المطلوب بلا اعتبار حرکت اور بلا لحاظ قصد. یعنی یہ ایصال قصد کا نتیجہ نہیں ہے، قصد اس سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو قصد پیدا ہوتا ہے اسے مقاصد نبی فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ قانونی پہلو بیان نہیں ہے ان کے یہاں یہ کہ وہ جو اوریجنل پریزنس تھی مجھے دوران تخلیق میں، وہ اوریجنل پریزنس اگر بیدار ہے تو اس کا مطلب میں ہدایت یافتہ ہوں. صحیح. میں نے ہدایت پا لی ہے اپنی تمام برکتوں اور بہترین نتائج کے ساتھ. اب نبی آتا ہے وہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگا کے، اور پھر اگر ان میں سے کسی کا وہ ایک دم جاگ جاتا ہے تو وہ لوگ ایمان لاتے ہی کامل ہوتے ہیں، وہ مطلوب کو پائے ہوئے ہوتے ہیں. تو نبی کے مقربین بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ منزل سے سفر شروع کرتے ہیں، یعنی پا لینا، اس میں ان کا اضافہ نہیں ہوتا. میں حضرت ابوبکر کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پا لیا پہلے ہی لمحے ایمان میں، اور ان کی زندگی کے تمام بڑے بڑے جتنے بھی کارنامے ہیں
اس نے اس پا لینے میں ارتقائی عمل نہیں شروع کیا، تو وہ اس پا لینے کا جیسے دوسروں کے لیے ثبوت بن سکتے ہوں تو بن سکتے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس کو قصد کی اور زندگی میں حاصل ہو جانے والی فضیلتوں کی بھی سند نہ درکار ہو، یہ آدمی پہلے ہی لمحے ایمان میں فوت ہو جائے تو وہ 80 برس بھی رہتا تو ایک ہی نتیجہ نکلتا۔ تو یہ حکمت خالدہ بھی نبوت کا، وحی کا مین کانٹینٹ ہے۔ یعنی وحی کیا ہے؟ وحی اللہ کی طرف سے ایک میڈیم کے ذریعے سے مجھ تک پہنچتی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور یہ کہ اللہ سے تعلق میں جو ایک پورا جو ایک ادب ہے وہ مجھ میں بحال ہے، اسی لیے یاد کروانا ہے، وہی یاد کروانا ہے تفصیل کے ساتھ۔ حکمت خالدہ کا وارث جو ہو، جسے نبی نہیں ملا، اس کی ساری یادداشت برقرار ہے تفصیل کے بغیر۔ تو حکمت خالدہ اجمال محکم، اس اجمال محکم کی پیشگی تحصیل ہے، جس اجمال محکم کو، اسی اجمال محکم کو تفصیل دینے کے لیے نبی آتا ہے۔ تو نبی کا درجہ اس لیے بہت بڑا ہے کہ وہ اس کے اطلاقات کا ذریعہ بنتا ہے، اسے گویا ایک یونیورسل کو پرٹیکولرائز کرتا ہے، وہ ظاہر ہے بڑا مرتبہ ہے۔ تو جیسے اس کو متوازی کیوں کہا جائے گا پھر، حکمت خالدہ کو نبوی نظام ہدایت کا؟ متوازی نہیں، اس کو کہنا چاہیے کہ متبادل ہے اس صورت میں کہ میں نے وہی جیسے ایام فطرت تھے نا جی، تو اس میں جو لوگ ابراہیمی کہلاتے تھے وہ تو ہم سے بہت بڑے تھے، تو وہ جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ حکمت خالدہ پر تھے۔ وہ جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بس بتایا نا کہ اپنی ذات سے ایک امت ہیں، اس میں بڑے رموز ہیں، اور تمہارے لیے دین ابراہیمی ہے، یعنی حکمت خالدہ کو کا حامل بنتے ہوئے لوگوں کو یاد دلاؤ کہ اپنے خزانے کو دوبارہ دریافت کرو، اور تفصیل کے ساتھ کہ اب اس خزانے کی قوت خرید یہ ہے دنیا میں۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بالکل وہ جو حضور ہے وہ غیاب کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر اپنی کیفیت حضور کی برقراری کے ساتھ اللہ کے حضور میں رہتے ہوئے اللہ کے اسی طرح کے یقینی غیاب جو اس کی شان تنزیہ کی وجہ سے، جس سے وہ مانوس ہے، اس کے تمام تقاضے اپنی زندگی کے افعال وغیرہ میں پورا کرتا ہے۔ اب یہ حکیم بھی ہے اور امتی بھی ہے، تو حکمت خالدہ والا جو ابراہیمی لوگ، جیسے ہم مانوس اصطلاح ابراہیمی کو نبی علیہ السلام ملے تو ان کی تکمیل ہو گئی، تو حکمت خالدہ کی تکمیل کرنے آتا ہے نبی۔ صحیح۔ اور کیونکہ نبی ایک خاص علاقے، ظاہر ایک خاص زمانے ہی میں ہوتا ہے، وہ خود اس کی رسائی یونیورسیلٹی کے اصول پہ تو نہیں ہوتی نا، اس کے مخاطب ایک دائرے میں ہی ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ حکمت خالدہ کو ایک محدود دائرے میں پھیلاتا ہے اس طرح سے
کہ یہ میرے اولین مخاطب اس کا میڈیم بن سکیں دعوائے وحی کیے بغیر۔ تو آپ کبھی دیکھیں گے آگے چل کے، آپ ہی بتائیے گا کہ جہاں بھی حکمت خالدہ کی روایت قبول شریعت کے ساتھ ہے، وہ حکمت خالدہ کی اپنی روایت میں سب سے بڑے لوگ ہیں، یعنی ان کی اپنی روایت میں سب سے بڑے لوگ۔ مثال طور پہ اس حکمت کو ایک ڈسکورس اور لاجک دینا، یعنی کازیلٹی کے اصول پہ۔ اب یہ حکمت ہے، میں ذہین ہوں، میں دیگر علوم سے بھی مانوس ہوں، اور دلیل صحیح کیا ہوتی ہے غلط کیا ہوتی ہے ایک بنیادی منطق پہ بھی تبخر رکھتا ہوں، اور میری ساری باطنی وہ جو تربیت ہے وہ حکمت خالدہ سے ہوئی ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں اور کسی نبی کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، اور وہ ظاہر لازماً قبول کرے گا، تو اس کے بعد جب میں اس نبی کی دعوت کو حکمت خالدہ پر غالب کرتے ہوئے حکمت خالدہ کا نظام اس کے مطابق بناتا ہوں، تو اس میں ابن عربی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ عیسائیت میں پلوٹائنس ہے نا، کہ وہ نبی سے منسوب کر کے وہ اس روایت میں کو قبول کر کے وہ بالکل ایسے پہنچ گیا کہ دوسرے لوگ مدتوں میں نہیں پہنچے۔ وہ جس روایت کو قبول کرے گا اس کی غایت اور حقیقت کو پہلے لمحے میں پوری تفصیل کی گنجائش کے ساتھ قبول کرے گا، اور پھر وہ جو تفصیل دے گا وہ اس سے محروم، اس حکمت سے میں کمزور یا محروم لوگوں کی دی ہوئی تفصیل سے کہیں زیادہ مؤثر اور حقیقی ہوگی، اور وہ سمبولک ہوگی۔ شنکر اس میں نہیں آئے گا؟ نہیں، شنکر بھی ہے، سب آئیں گے۔ نہیں، شنکر کی روایت وہ ہم جائیں گے بھائی، وہ ہم سرسری بات مناسب میں نہیں سمجھتا۔ شنکر جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے عیسیٰ کے حواری، اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہندو روایت میں نبوت کس عنوان سے ہے۔ صحیح۔ جیسے اس میں دوسرا جو ہم اگر اس پہ بات کریں، یعنی حکمت خالدہ کی روح سے وجود کیا ہے اس کا؟ ہاں بالکل، کیونکہ میں جیسے اس کو تھوڑا سا جیسے عام سے اظہار میں اس کے مثال بنا کے عرض کرتا ہوں کہ آدمی کی فطرت شعور، وہ وجود کیا ہے کہ سوال اور جواب دونوں کی استعداد کا نام ہے۔ یعنی آدمی کا ہر عمل، ہر خیال، یعنی علمی، یعنی شعور کا ہر گوشہ وجود کیا ہے سے گونج رہا ہے، اور وجود یہ ہے کہ کو دیکھ سکنے والا چشمہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ جیسے یہ بلا تکلف، اور یہ تمام لوگ مانتے ہیں، مذہبی غیر مذہبی نہیں، کہ میرے اندر جاننے کا عمل اس جاننے سے مناسبت رکھنے والی پیشگی استعداد کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ تو وہ جو شعور خالص ہے، حکمت خالدہ کا جو گھر ہے، اس شعور خالص میں اگر وہ حکمت بن گیا ہے تو پہلا اس کا جو علم یا معرفت یا کانٹینٹ وہ ہوتا ہے کہ وجود کیا ہے کا یہ جواب ہے۔ اس کو وہ عنوان یہ دیتے ہیں کہ حقیقت الحقائق کیا ہے،
کیونکہ وہ اس درجے کی چیزیں ہیں جہاں حقائق حالت ظہور میں تھے، اس میں اللہ شان تنزیہ کے ساتھ بھی تھا اور شان ظہور کے ساتھ بھی تھا، تو وہ ان کا سانچہ وہاں سے بنا ہوا ہے نا، حکمت خالدہ کا سانچہ. تو اب وہ کہیں گے ان کا ہر جواب، ان کا ہر بیان، آپ حکمت خالدہ کا پورا ڈسکورس دیکھ جائیے ان کے نمائندوں کے ہاں، تو وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی جواب کو جز بجز کر رہے ہوتے ہیں کہ حقیقت الحقائق کیا ہے. کیونکہ حقیقت الحقائق کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ فلسفے والے اس بات کو پکڑ نہیں سکے، افسوس، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حقیقت وجود سے زیادہ جامع لفظ ہے، جس میں وجود جز کے طور پر موجود ہے. تحقیق وجود کا پورا سامان اس میں موجود ہے، لیکن ایک جز کے طور پہ. حقیقت کی اپنی ماہیت میں ایک جہت سے وجود ہے، دوسری جہت سے شعور ہے، ایک جہت سے غائب ہے، دوسری جہت سے مشہود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں حضور و غیاب میں دوئی نہ رہ جائے، وہاں وجود کیا ہے کا جواب ملتا ہے. اب ہم فلسفیانہ اصطلاح میں کہہ رہے ہیں کہ وجود کیا ہے کا جواب ماورائے وجود کے تصور کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے تمام عرفانی ڈسکورس میں آپ دیکھیں کسی بھی روایت میں کہ ہمارے یہاں اللہ کہہ لیں، وہاں کچھ کہہ لیں، برہما کہہ لیں، ادھر دیون وہ پلوٹائنس والا کہہ لیں، اس سب میں ٹرانسینڈنس ہے، پیور ٹرانسینڈنس. وہ پیورلی ٹرانسینڈنٹ جو ذات ہے یا قدر ہے، آئیڈیا جو بھی ہے، وہی اپنے آپ کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ظہور کا دوسرا درجہ وجود ہے. پہلا وجود، پہلا ظہور بھی ماورائے وجود ہے. اب اس کو ذرا سا ہم اپنی عقل کو اس کی زنجیروں سے جو ہم نے خود لاد رکھی عادتیں ہیں، ان عادتوں سے ذرا پاک کر کے دیکھیں تو یہ تعقل کا مطالبہ زیادہ تشفی بخش طریقے سے پورا کرتا ہے. عقل جو ہے وہ چیزوں میں غیاب کے عنصر کو نقص علم مانتی ہے اور موضوع تحقیق سمجھتی ہے کہ میں پا سکتی ہوں. یہی عقل ہے، یہی آئنسٹائن جیسی عقل، یا جو بھی آپ بڑے سے بڑا نمونہ نکال لیں، یہی عقل جب ظہور کو مظہر غیب بنانے پہ قادر ہو جاتی ہے تو ظہور کے اصولی علم کو بھی مکمل کرتی ہے، یعنی مظہر کی بھی مطلق تعبیر تک پہنچتی ہے، اور مظہر کے وجود ہونے کی جو وہ حقیقت ہے، غایت جو ہے، اس تک بھی پہنچتی ہے. صحیح. تو میری رائے میں یہ بہت مطابق عقل یہ ہے. واضح ہے نا؟ اب ایک عارف ہے، یہ ہم اس کو عارف نوسٹک کہہ لیں. عارف کہتا ہے کہ حقیقت وجود موضوع ہے، یعنی کہ وہ اسے پایا جا سکتا ہے یا نہیں. پانے کی کسی بھی تعریف کو رکھ لیں آپ، کہ اس سے عقل کے اطمینان کی حد تک پایا جا سکتا ہے، یعنی اسے تصدیق محض بنایا جا سکتا ہے. عقل کا تو یہی ایک تصور اور تصدیق.
تو کیا تصدیق کے پیرائے میں حقیقت کو پایا جا سکتا ہے؟ تو یہ لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ نہیں پایا جا سکتا، یہ دو رویے اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ فلاسفہ وغیرہ، کہ پایا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے ارتقائی عمل عقل میں ہوتا رہے گا۔ جیسے بہت سی چیزیں 2000 سال پہلے غیب سمجھی جاتی تھیں یا محال سمجھی، جب وہ آ گئی، ممکن ہو گئے، یعنی استحالہ امکان میں بدلتا رہا ہے، عقلی استحالہ، یہ تاریخ ثابت کرتی ہے۔ تو وہ اس معاملے کو بھی اسی ارتقائی عمل میں شامل سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں پا لیں گے۔ دوسرا کہتا ہے کہ جسے پایا نہیں جا سکتا اسے ڈھونڈنا بھی بیکار ہے، یعنی وہ انکار کی روش اختیار کرتے ہیں فلسفے میں۔ تو جو آئیڈیلسٹ ہیں، کلاسیکلی آئیڈیلسٹ، وہ پائے کو امکان سمجھتے ہیں، اور اس میں جو ماڈرن آئیڈیلسٹ ہیں وہ اس پانے کو ممکن سمجھتے ہوئے اسے عقل کے ارتقاء سے مشروط کرتے ہیں۔ اب یہاں کئی بحثیں چھڑ جاتی ہیں، وہ مثلاً یہ کہ پانے کے لیے فعلیت درکار ہے یا انفعال، یہ اب فلسفیانہ اصطلاحیں ہیں نا، کہ شعور پا لینے کی فیکلٹی جو شعور میں ہے وہ پیسیوٹی کے ساتھ ہے یا تحقیق مزید پر اکسانے والی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے۔ اس کو جیسے ہم بچوں کو اگر، یا بچوں کو نہیں، آج کل تو بڑوں کو بھی اسی درجے پہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ہر دور میں مسلمات عقلی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ ہیں جو عارضی مسلمات، کچھ ہیں جو دائمی مسلمات ہیں، یعنی آج تک ان میں تغیر نہیں آیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں مسلمہ شعور میں، عقل میں قابل اثبات جگہ رکھتا ہے یا نہیں، یعنی عقل مسلمے کو اپنے لیے واجب الاثبات جانتی ہے یا نہیں، چاہے مفروضے کی شکل میں، چاہے کسی حکم کی سطح پر۔ تو عقل تو اس کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، پیشگی مفروضوں کے بغیر۔ تو پیشگی مفروضے عقل کے ایکٹیو آرڈر کا حصہ ہیں یا پیسیو آرڈر، یعنی عقل کا پیسیو آرڈر کیا ہے؟ وہ بھی حالت اظہار میں ہے، وہ کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم تحقیق اور تشکیک وغیرہ کا موضوع نہیں سمجھتے، یعنی ان پہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اور ان پہ شک کی لاجیکل ضرورت بھی نہیں ہے، ان پہ لاجک بھی ضروری نہیں ہے اپلائی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ عقل نے اپنے حدود جو اپنے تجربات سے اخذ کیے ہیں، وہ حدود و شرائط ان پر نافذ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عقل کا اندوختہ ہے، جو اسے ہر وقت جیسے نظر میں رکھنا اور کام میں رکھنا پڑتا ہے، یہ بہت سی صورتوں میں ہے۔ ہر آدمی اپنے ماحول میں دیکھ سکتا ہے، اپنی تاریخ علم میں دیکھ سکتا ہے کہ یہ عقل کے حاصلات نہیں ہیں، یہ عقل کے محددات ہیں، عقل کی تحدیدات ہیں، تحصیلات نہیں ہیں۔
اب یہ بات فلسفیانہ ویلیڈیٹی رکھتی ہے نا کہ عقل اپنی تحدید سے باخبر ہے اور لیکن اپنی تحقیق کا دائرہ بڑھاتے رہنے پر مصر ہے. تو اب اس سارے جھگڑے کا حل کیا ہے کہ تحدید کا دائرہ اس نے بنا کے اس پہ خود کو معطل کر رکھا ہے اور تحقیق کا دائرہ بڑھاتی چلیے. تحقیق کا دائرہ نہیں بڑھا، دائرہ نہیں خط ہے، وہ خط اس کو لامتناہی رکھنا چاہتی ہے. تو اب اس میں دونوں میں کوئی عقل کی روح سے معنی رکھنے والی نسبت ہے یا نہیں؟ یہ دونوں پہلو تعقل کی ماہیت میں کار فرما ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں، اور یقیناً ہیں، مطلب اس سے نہیں انکار، اگر یہ یقیناً ہے کہ عقل کا پیسو آرڈر اس کی ایکٹیویٹی کے حدود بناتا ہے، شرطیں بناتا ہے، اسے وسیع اور محدود کرتا رہتا ہے، بیکان اس کی سمت مقرر کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ وہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پیسو آرڈر کا کانٹینٹ، پیسو آرڈر میں رکھے گئے مسلمات، یہ عقل کی کسی جستجو کے نتائج نہیں ہیں. کوئی بھی مسلمہ عقل کی جستجو کا نتیجہ نہیں ہے، عقل کی جستجو کا محرک ہے، عقل کو جستجو کے لائق بنانے والا بنیادی مادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کسی بھی طرح کہتے رہیں، مذہبی کانٹیکس میں غیر مذہبی، یہ خالص اس میں ہے. تو اب یہ حکمت خالدہ والا بھی جب عقل کو دیکھے گا تو عقل جیسی کہ ہے ویسی دیکھنا چاہے گا نا. جی، مطلب وہ عقل کو اپنے کسی تصور کے تابع تو نہیں کرے گا، جیسی کہ ہے وہ اس کی تجزیہ کرے گا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو عقل کا پیسو آرڈر اور اس کا کانٹینٹ ہے وہی حکمت خالدہ ہے. یعنی ایسے مسلمات جو ماورائے تحقیق ہیں، جو ماورائے تصدیق ہیں، مسلمہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ممتنع التصدیق اور واجب الاثبات ہو. یہ عربی جان بوجھ کے بولیے تاکہ مدرسے میں بھی پہنچے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب حکمت خالدہ اس پورے اس پورے یہ جو وہ ہے نا پیراڈاکس، اس پورے کو ہر ڈسپلن آف ریزن، ریشنل ڈسپلن میں ایک واضح لاجک کے ساتھ قابل قبول بنا سکتی ہے. اسی وجہ سے حکمت خالدہ کے ڈسپلنز میں جانے والے لوگوں میں ذہنی استعداد فلسفہ پڑھنے والوں سے زیادہ ہے. یہ سب سابق فلسفی ہے، کوئی سابق فزسسٹ ہے، بڑے نامور لوگ تھے نا، کوئی میتھمیٹکس میں نوبل پرائز ونر ہے فلاں ٹیما، یعنی وہ عقل کی ایکٹیویٹی کو، اس ربر کو پورا کھینچ کے دیکھ چکے ہیں، اس کی ایکٹیویٹی کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کی پیسیوٹی کا لزوم اور وجوب بھی جانتے ہیں. تو وہ پہنچ گئے اس جواب تک کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کا مطلب ہے حقیقت الحقائق، کہ تمام میکینکس کی جو فطرت ہیں، جو مطلب یہ کہ سارا نظام ایک تو ضابطوں پہ چل رہا ہے جو دکھائی نہیں دے رہے، ان تمام ضابطوں کی بھی ایک متصرف اصل ہے، وہ نہ دکھائی دینے سے بھی زیادہ اندیکھا ہے.
اس کے لیے یہ کہنا جو ہے وہ پورا بیان نہیں ہے کہ اللہ اندیکھا ہے، یہ ناقص بات ہے۔ اللہ اندیکھے ہونے سے بھی زیادہ اندیکھا ہے۔ اس کو جیسے ہماری اصطلاح کہتے ہیں غیب الغیوب۔ تو خیر اس میں باتیں اتنی ہیں، اس میں یہ پرلطف ہے نا تو اس میں چلتا چلا جائے گا پھر آدمی۔ تو اب اس میں جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اگر ہم اس سوال کو نکال اصطلاح بدل دیں کہ وجود کیا ہے، یعنی وجود اپنی اصالت، اپنی پرنسپیلٹی اور اپنی ناقابل ماورائے تغیر حقیقت کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ حقیقت الحقائق کیا ہے کا جو بیان ہے وہ پڑھ لیا جائے تو وہ فلسفیانہ وہ بھی مطلب فلسفیانہ ذہن کی تسکین کرنے کا منطقی سبب بن سکتا ہے۔ یہ کر کے میں اگر کہ آپ جب ان فلسفے اور ان کا ایک دنگل کروائیے گا، میں مثالوں سے عرض کروں گا کہ فلسفے کی یعنی فلسفے مابعد الطبیعیات کی ہر نارسائی کو حکمت خالدہ نے بامعنی بنایا ہے۔ حکمت خالدہ کا سب سے بڑا جو میرے ذہن میں ہے نا کردار، وہ یہ ہے کہ اس نے عقل کی نارسائی کو واجب عقلی بنایا ہے۔ ایک مثال اگر میں جیسے یہی نا، یہ جو پیسو اور ایکٹیو ریزن یہ کلینکلی ثابت ہے آج۔ یہ بات مطلب اس میں کوئی سمجھ جو جانتا ہے مبتدی بھی اگر ہو تو وہ اس پہ چونکے گا نہیں کہ عقل کا ایک پیسو آرڈر ہے، ایک ایکٹیو آرڈر ہے۔ ٹھیک، پیسو آرڈر اس کے تجربے کا نتیجہ نہیں ہے، اس کے تجربے کا کیٹیگرائزر ہے، یعنی ہر تجربے کو قابل فہم بنانے کی ایک بنیادی سانچے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ نہ ہوں تو سب کیاس ہے، کوئی چیز قابل فہم نہیں، کوئی چیز لائق تعقل نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال دیتا ہوں کہ 1 2 3 4 5 6، تو یہ ہم اس کو کچھ اس کو مرکب نہیں بنا رہے، جیسے 1 پیڑ اور 2 دریا، یہ سب نہیں کہہ رہے، ہم ان کا اطلاق نہیں کر رہے کسی پر، ان کا کوئی مصداق نہیں بنا رہے، واضح ہے نا؟ ہم صرف ایک کہیں گے تو اس کو پورا سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی سمجھ رہے ہیں جیسے ایک گلاس کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک گلاس کہتے ہوئے ایک بنیاد ہے، گلاس ایک اس کا جز ہے، عارضی جز۔ تو یہ گویا ہم نے یونیورسلز بنائے ہیں نا، جو منطق میں کہتے ہیں یونیورسل اور پرٹیکولر، تو یونیورسلز پہلے کے بنے ہوئے ہیں، وہ پرٹیکولرز کے تجربات سے منتزع نہیں ہیں، ڈیرائیوڈ نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو یہ سب مانتے ہیں، مطلب پیسیوٹی تو چلو سب مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ پیسیوٹی کے کانٹینٹ کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں، لیکن پیسیو آرڈر سب مانتے ہیں، اور جو مسلمہ کا لفظ نہ استعمال کریں وہ پیشگی مفروضے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ما بہ تعقل، یہ عقل کی تحصیل نہیں ہے، یہ عقل
کی وہ پیشگی وہ ہے، عقل کی تخلیق اس پر ہوئی ہے۔ ما بہت، آپ تو عربی میں بہت ماہر ہیں، ما بہت تعقل، تعقل الگ ہے، ما بہت تعقل الگ، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بہت ساری اس کی، یہ تو آپ سائنس میں بھی چلے جائیں، اب یہ بات کہنا اب جدید ترین ذہن کے لیے مانوس ہے، چاہے وہ اس کی تفصیل میں اختلاف کرے۔ صحیح۔ تو کبھی غور کیجئے، یا بڑا ذہن روشن ہو جائے گا، یا ابھی ایک بات سوچیے اس سے، نمبر سے، کہ ایک تو بس ایک ہے، کوئی اس کا مصداق نہیں، اس کو آبجیکٹیفائی ہم نے نہیں کیا نا، ایک کو دوہرا دیا کہ ایک تو بس ایک ہے۔ تو عقل کا جو پیسو آرڈر ہے نا، وہ نوٹس میں آ جائے گا کہ اس نیہا خانے میں رکھا کیا کیا ہے۔ وہ جو معرفت ہے وہ حکمت خالدہ ہے، کہ اس نیہا خانہ شعور کا جو کانٹینٹ ہے، وہ جو ہے وہ پہچانتی ہے، وہ وضاحت سے پہچانتی ہے اور تجربے سے جانتی ہے۔ حکمت خالدہ ماورائے تعقل کو حال بنانے والی قوت ہے۔ تو اب یہ کوئی شاعری نہیں کر رہے ہیں ہم، یہ سب کے لفظ بولے چلے جا رہے ہیں، اس میں یہ جیسے ٹیسٹ ہے، کر کے دیکھ لے کوئی بھی، ایک تو بس ایک ہے، وہ تو بس وہ ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ مفروضہ ہی ہے نا، ہر اسم ایک مصنوعی عنوان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو پہچان کے لیے ہے نا، اسم مسمى کا حصہ تھوڑی ہوتا ہے، واضح ہے نا؟ تو اب فرض کیا کہ ہم اسی کو لے لیں کہ نام ہی نام والا ہے، اسم ہی مسمى ہے، یا یوں کر لیں کہ اسم مسمى بھی ہے۔ اب اس میں جتنے بھی ویریشنز آپ پیدا کرتے چلے جائیں اپنے ذوق کے مطابق، یعنی آپ تسکین کو اور اطمینان کو مقصود بنائیں شعور کا، تو آپ دیکھیے گا کہ کتنے بڑے بڑے نکاتے وہ جو تعقل کو کے حاصلات بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی اگر ہم لوگ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر لیں نا کہ صرف مفروضوں کو انٹرنلائز کریں، خیال کو ایکسپیرینس کریں، تو آدمی کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ وہ کوئی بندرگاہ پہ مزدوری کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اس میں سیب ہے یا کیلا ہے یہ جاننے۔ وہی جو میں بات عرض کر، جس نے اپنے اسرار جھانک لیے، اس کی عقل اپنی اوقات میں رہتی ہے، مفید رہتی ہے، حاکم رہتی ہے، لیکن اس کا دائرہ طے ہو جاتا ہے۔ جیسا یہ جو عقل، یہ ایک ضمنی سا میرا ذہن میں وہ آیا کہ جو عقل کے علمبردار یعنی فلاسفہ، وہ پھر حکمت خالدہ والوں کو غیر عقلی کیوں کہتے ہیں؟ تو غیر عقل، وہ دیکھیں ماورائے عقل کو غیر عقلی کہنا بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں، بھائی جو چیز
ماورا ہے کسی سے تو وہ اس کا غیر ہی ہے نا. حکمت خالدہ والے کہتے ہیں کہ وہ شریر بچوں ماورا غیر بھی ہے اور عین بھی ہے. ماورائے عقل عین عقل ہے غیر عقل ہوتے ہوئے، غیر عقل ہے عین عقل ہوتے ہوئے، اور ہر شے اپنے عین سے انتہائے قرب اور منتہائے بود کی حامل ہے. یہ عقلی بات ہے. یہ مطلب ہم جا کے ہیگل وغیرہ کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بات ہیگل کے لیے بھی بامعنی ہے. کسی بھی فلسفی کے لیے یہ بات بامعنی ہونی چاہیے نا. پھر اختلاف کرے یا اتفاق کرے، اس کا جواز وجود تو ہے نا. جاوید صاحب، یہ دو اہم کچھ تصورات ہے، جیسے وحدت و کثرت اور اس کے ساتھ جو مراتب وجود. تو یہ جو حکمت خالدہ ہے، اس کی روح سے اس کی تھوڑی سی توضیح اگر ہو جائے. کس کی؟ وحدت و کثرت اور مراتب وجود. ہاں وہ یہ اچھا، ایک بات میں رہ گئی، وہ آ جانی چاہیے کہ حقیقت الحقائق شخصی اور ذاتی بھی ہے اور غیر ذاتی بھی ہے. یہی حکمت خالدہ کی مختلف روایتوں میں صحیح. حقیقت الحقائق مشخصہ بھی ہے اور غیر مشخصہ بھی. تو جیسے ہمارے یہاں ذاتی ہے، ذات حقیقت الحقائق ہے. ہاں. تو وہ ذات جو بھی ہوگی وہ الہ ہوگی، اللہ ہے ہوگی. اس پہ چونکہ آگے وہ فلاطینوس کا تصور احد آ رہا تھا نا، تو میں نے کہا اس پہ شاید یہ بات نہیں اس کو، ہاں وہ تو آپ تو بہت دور کی سوچتے ہیں، ہم تو کریں کہ جلدی سے ہو جائے وہ. تو وہ ہندوؤں میں یہ تصور نہیں ہے. ٹھیک. وہاں حقیقت اینڈ آف اویئرنیس ہے. ہمارے یہاں حقیقت علم وغیرہ کا نہیں ہے، وہ ذات ہے، متصرف ذات ہے، اور وہ وجود سے ماورا ہے. وجود اس کا پہلا ظہور ہے، نہیں پہلا نہیں، دوسرا ظہور ہے ہماری روایت. یعنی اگر اس روایت کا ترجمان ہم ابن عربی کو سمجھیں اور سمجھنا چاہیے، تو وہ وجود یوں کہہ لیں تعین واحد، تعین ثانی، تعین تیسرے تعین میں ہے. تیسرا تعین جو چوتھا تنزل ہے، وہ کبھی کروا لیجیے گا. وہ بھی اب اسی میں بولنا شروع کر دے تو ایک عجیب طغیانی سی آ جائے گی. ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں وجود جو ہے وہ ظہور کی قبیل میں ہے. ٹھیک. ذات ماورائے وجود ہے. بائنریز، کسی بھی طرح کی عقلی بائنریز اس پر وارد نہیں ہوتی. وہ ہونے اور نہ ہونے دونوں سے ماورا ہے. صحیح. وہ ہمارے اس کے دلائل الگ ہیں، لیکن ہندوؤں میں ہے کہ وہاں شخص نہیں ہے، ذات نہیں ہے، وہاں اسٹیٹ ہے، کہ لاسٹ اسٹیٹ آف اویئرنیس یا لاسٹ اسٹیٹ آف وہ ریئلائزیشن، کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک ریئلائزیشن میں چلے جائیں. لیکن اس پہ آگے بہت تفصیل سے آپ سے سمجھنی ہے چیز.
نہیں میں ڈر یہاں کے کہہ دیا، یہ بھی مجمل کہا ہے نا، جی تاکہ وہ بعد میں بھول نہ جائے نا کہیں. ہاں اس میں دو چیزیں میں احد دیون اور افلاطون کے نظریے امثال کو تھوڑا سا نہیں، یہ الگ رکھیں. اچھا نہیں، یہ رکھیں گے ہم، مطلب اگلے قسط جو ہو نا. ٹھیک. آج ہم نے، میرا خیال ہے کہ یہ یہاں تک جیسے ہم اطمینان ہو گیا کہ حکمت خالدہ کیا ہے، اس کا جتنا جواب ہم جانتے تھے وہ پورا ہو گیا. آج کا عنوان تو ہے نا کہ حکمت خالدہ کیا ہے، وہ ماورائے روایات ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ حکمت خالدہ کی مینیفیسٹیشنز کن روایتوں میں کیسے ہوئی ہے. جیسا بہت شکریہ. آج ہم نے جو اس کے اوپر مزید گفتگو جو ہوئی اس سے کافی چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آئی ہے. دوست احباب کی کچھ سوالات ہیں تو ہم آئندہ کسی اس میں وہ بھی لے لیں گے، لیکن اب ہم اگلی جو نشست صاحب سے کریں گے تو اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. میں افلاطون کے نظریے امثال اور پھر اس کا فلاطینوس کا دیون کا جو نظریہ ہے اس پہ تفصیل سے کچھ چیزیں، اور پھر نظریہ علم اور معرفت اس پہ بھی کچھ چیزیں آپ سے. ہاں بہت یہ ترتیب بہت اچھی چل رہی ہے، بہت اچھا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی.